Karimal akhlak. Sadaqallahul aliyyil azim. Pertama-tama yang saya hormati keluarga Bapak Acep Subadri sekeluarga, alhamdulillah beliau mendapatkan kesempatan untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan keluarga besar beliau diberikan kesehatan panjang umur serta rezeki yang barokah. Semoga Allah memberikan kepada keluarganya rezeki yang halal dan barokah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan yang saya hormati para alim ulama dan para guru-guru kita, Kiai Ustadz Nisar Salim, Bapak Kiai Ustadz Abdul Somad, Kiai Bapak Ustadz Sulaiman, dan yang saya hormati guru kita Bapak Ustadz Haji Asab Azhari. Mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan, panjang umur yang Allah berikan kepada beliau. Dan yang saya hormati orang tua kita Bapak Sugianto beserta Bapak Niran dan Bapak yang ada di pengajian Taklim Babur Rahmah. Mudah-mudahan semoga beliau diberikan kesehatan dan panjang umur. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita pada hari ini akan melaksanakan pengajian rutin kita. Kita menuntut ilmu, apa yang telah kita akan disampaikan kepada kita guru kita. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat buat kita semua, kita dapat menjalankan dan mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan sampailah kepada kita umatnya yang mengikuti ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mensingkat waktu, saya sebagai pembawa acara, saya akan membacakan susunan-susunan acara pada malam ini. Yang pertama, pembacaan hadiah ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Alim. Yang kedua, pembacaan Al-Aqidatul Muzmalah yang akan dipimpin oleh Bapak Mulyana. Yang ketiga, pembacaan salawat dustur yang dipimpin oleh Bapak Rudi. Yang keempat, belajar membaca Al-Quran oleh Bapak Al-Ustadz Haji Asep Azhari. Yang terakhir, penutup doa. Itulah susunan acara kita pada malam ini. Mari kita singkat waktu pembacaan ahli kubur yang akan dipimpin oleh Bapak Ahlim. Kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair. Hadaratul muhtaramun,
Yang sama-sama saya hormati Bapak Asep Sobati Sakul Sabil Bait dan keluarga besarnya. Yang saya hormati Bapak Ustadz Haji Asep Hashari. Yang saya hormati Bapak Ustadz Abdurrahim. Yang saya hormati Bapak Haji Sugianto, Bapak Sumiran, Bapak Maman, Bapak-bapak semuanya yang hadir di tempat ini. Mudah-mudahan langkah demi langkahnya dari rumah ke tempat ini dibalas atau dicatat amal baik atau amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah kesempatan malam ini kita masih diberi banyak kenikmatan, nikmat iman wal Islam, dengan sehat wal afiat, nikmat panjang umur sehingga kita masih dapat melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula kita yang hadir di tempat ini diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beri keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat bersalam semoga tercurahkan ke atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya dan kita semuanya yang mudah-mudahan diakui sebagai umatnya dan mudah-mudahan selalu istiqomah dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mari sebagaimana biasanya kita bertadarus surah Yasin, zikir tahmid dan lainnya. Mudah-mudahan apa yang diniat hajatkan Sahibul Bait diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita mulai saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه من جميع المعاصي والذنوب لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد نويت الإله إلى خطرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولاده وذريته وأهل البيت الكرام شيعوا لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى أرواح آبائه وإخوانه جميعا بالمرسلين نبي الله آدم عليه السلام أمنا حواء رضي الله عنها نبي الله خضر عليه السلام ثم إلى أرواح الملائكة المقربين والمقربين para malaikat wa Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atib wa Ridwan summa ila arwahi para wali sembilan susunan Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati Cirebon syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. الفاتحة إلى أربعة الخلفاء الراشدين سادتنا سيدنا أبو بكر الصديق وسيدنا عمر وسيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله عنهم أجمعين وسيدتي فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وسيدنا الحسن ومولانا الحسين ثم إلى روح بقية الصحابة أجمعين وتابعين تابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الأئمة المذاهب الأربعة الإمام الشافعي الإمام أبو حنيفة الإمام مالك الإمام أحمد بن حنبل
ثم إلى أروي جميع أولياء الله وأشبه إلى في كل مكان وكل زمان وصلنا إلى الروح خصوصا سلطان علي كتب والقدس سماد خصوصا شيخ عبد القادر الجني البغدادي قدس شيره العزيز والشيخ سيدنا محمد سمان يا سمان يا سمان يا سمان yang madhi subul karamah anna Allah yataghazana taghazam birahmah wal maghfirah syai'u lillahi lahumul fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى رسول أهل قبور حاجة Man ujamarni binti haji manta sumil ahli kubur haji niman bin sabeng sumil ahli kubur Aliyah binti misin sumil ahli kubur misin bin haji sayan sumail ahli kubur hajari ot binti bari sumail ahli kubur haji marta bin nimun sumail ahli kubur ma'ini binti rin sumail ahli kubur sabeng bin minun sumail ahli kubur jani binti sani gani sumail ahli kubur hasanuddin bin sili sumail ahli kubur Gani bin Jian Sumail al-Gubur Tasmin bin Haji Niman Sumail al-Gubur Haji Sayan bin Siran Sumail al-Gubur Asmi binti Ulim Sumail al-Gubur Siti bin Badin Sumail al-Gubur Ma'itam binti Nimun Allahumma filahum warhamhum wa'afim wa'afum sya'ulillahi lahumul fatihah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى أهل قبور آبنا وآبائنا وأمنا وأمهاتنا وجدنا وجدتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولأشقائنا ولمقربتنا ولإخواننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات من مشارق الأرض لمغاربها في بر وبحر من يمينها إلى شمال وسن أهل القبور سن أهل القبور kita semua masing-masing sebutkan. وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم أن الله يتغشى برحمة والمغفرة شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari kita sebutkan sekali lagi suratul Fatihah, dikhususkan mungkin keluarga kita di rumah yang mungkin sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, dan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu umum maupun pesantren, yang sedang mencari kuliahan atau yang sebagaimana yang lainnya, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bil barakatil Fatihah bil karamatil Fatihah wa syafatil Fatihil mu'jizatil Fatihah bil qabul al Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin ala syiratim mustaqim tanzilal azizir rahim
لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر خشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونعتم ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مشرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون
وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا شريك لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تعفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبشرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع مشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نشرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المشير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم عبد الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله الموجود لا إله إلا الله المعبود لا إله إلا الله الباقي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة الحق لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم وبحمده اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعليه وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نحيا لها نموت عليها بها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين برحمة الله والكرام
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah jamaah bersama-sama kita membacakan Al-Aqidatul Mujmalah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرعنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله وبملائكة الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان
La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Majkuru. Al-Madhkuru. Bikulli lisan. Bikulli lisan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-Ma'rufu. Al-Ma'rufu. Bil ihsan. Bil ihsan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kulla yaumin. Kulla yaumin. Huwa fi syan. Huwa fi syan. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Al-aman. 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 Min zawalil iman. Min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan. Wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan. Ya qadimal ihsan. Kam laka alaina. Kama laka alaina. Min ihsan. Min ihsan. Ihsanukal qadim. Ihsanukal qadim. Ya Hannan. Ya Mannan. Ya Mannan. Ya Rahim. Ya Rahim. Ya Rahman. Ya Rahman. Ya Ghafur. Ya Ghafur. Ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Ighfir lana warhamna. Ighfir lana warhamna. Wa anta khairur rahimin. Wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Wa alihi. Wa alihi. Wa sahbihi wa sallam. Wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim wajid wa adim wa an'im wa tafaddal wa barik bijalalika wa kamalika ala jaini ibadika wa ashrafi ubbadik as'adil arabi wal ajam wa imamit tayyibati wal haram wa tarjumani bilisanil qidam wa manba'il ilmi wal hilmi wal hikmati wal hikam abil qasim abil Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa jukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam zidhu syarafan ya Rabb zidhu syarafan ya Rabb ya Rabbi karaman wa ta'ziman wa rif'atan wa mahabatan wa birra ورضي الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر علي وقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا
أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Jadi saya mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rudi dan Bapak Mul yang telah memimpin pembacaan Aqidatul Mujamud dan bacaan salawat Gustur. Selanjutnya yaitu pembacaan, kita membacanya Al-Quran bersama yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Haji Azab Hasari. Kami persilakan. Shollu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Wa qala aidan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tama-tama yang kami hormati sahibul bait Bapak Acep Subadri beserta keluarga, mudah-mudahan selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezekinya yang halal, yang banyak, yang baik, yang gunanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, keturunannya dijadikan keturunan yang saleh dan salihah. Dan alhamdulillah apabila tempatnya, kediamannya dipakai untuk thalabul ilmi, untuk membaca Al-Quran, baca pujian-pujian kepada Allah dan Rasulullah, mudah-mudahan rumahnya menjadikan rumah yang selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para tuan-tuan guru, alhamdulillah hadir Bapak Ustadz Sulaiman, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah setelah streaming Bapak Kiai Haji Nirsar Salim yang sudah kembali ke tanah air dari melaksanakan suatu kewajiban, yaitu melaksanakan menunaikan ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah hajinya dijadikan ibadah haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati orang tua kita Bapak Haji Sugianto, para bapak-bapak jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam ini kita masih diberikan kesempatan untuk thalabul ilmi. Mudah-mudahan langkah kaki kita sampai ke tempat ini menjadi penggugur dosa-dosa kita, sehingga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabahnya segala doa-doa apa hajat niat kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan mudah-mudahan sampailah kepada kita sekalian umatnya yang insyaallah selalu menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita berharap kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila kita istiqamah selalu membacakan salawat kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah nasibkan kita untuk datang berziarah ke makamnya baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam ibadah haji maupun ibadah umrah. Dan tidak kalah pentingnya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala jika kita diwafatkan, wafat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya mohon maaf sudah 2 pekan, sudah 2 malam Ahad enggak bisa dapat bergabung. Yang pertama ada halangan, yang kedua enggak begitu sehat kemarin. Alhamdulillah yang di rumah Pak Siswanto saya kabarin, Bakung saya bisa datang, lu iya semoga disembuhkan. Alhamdulillah itu udah doa. Alhamdulillah pada malam hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca Al-Quran. Baca Al-Quran adalah wajiban bagi kita untuk belajar membaca Al-Quran untuk lebih baik lagi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan Al-Quran kita apabila kita pakai di dalam sholat, itu kalau misalnya ada yang kurang, tapi dalam thalabul ilmi Allah ampuni masih. Allah berikan kemudahan-kemudahan insya Allah. Dan untuk itu langsung saja kita masih dari Al-Fatihah dulu, baru nanti kita juz amma. Karena intinya itu saya ini pengen Al-Fatihah ini ada perbaikan. Walaupun ketemunya sebulan sekali, sebulan 3 kali, baru 3 minggu gitu, baru ketemu, baru baca lagi. Tapi setiap malam Jumat itu, alhamdulillah, Ustaz Sulaiman leken gitu ya ngajarin. Ini mah cuma intermezzo aja. Mudah-mudahan pengingat bagi diri saya dan keingetan juga bagi para jamaah juga. Kita langsung saja baca ta'awudz, baca basmalah, baca bareng dulu, nanti baru saya talkinkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Jadi tasdidnya aja dulu, saya sering banget tuh. Pokoknya diulang-ulang dulu, kenapa? Biar keingetan banget, biar ngelekat banget. Karena kalau misalnya saya dengar nih, baca Ar-Rahmanir Rahim,
Itu masih ada yang banyak keserimpet kalau istilah katanya. Masih banyak yang keliru. Tikar kagak diangkat itu Bang Acep. Jadi masih banyak yang keliru kalau kita baca tasdidnya. Kalau misalnya tasdidnya udah enak gitu dibacanya. Kedengarannya juga enak. Terus maknanya juga benar. Yang pendek dipanjangin, yang panjang dipendekin kadang. Ada kayak gitu. Allahu Akbar. Memang lafaz Allah itu alifnya mad tabi'i atau mad wajib? Enggak kan. Jadi kita perhatikan tuh letaknya di mana. Ya Bang Mulya? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang dipanjangin, ya panjangin. 2 harokat, 4 harokat, 6 harokat, panjangin. Jangan sampai kita bacanya itu ketukar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba sekarang kita baca, saya baca dulu, baru nanti diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Alif dengan ain itu dibedakan. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim. Awas, magnya jangan dikol-kolain, jangan magedu, jangan ya. Karena yang keingetan itu lagi. Magedu, magedu. Jangan maghdubi, maghdu, do di du, maghdubi. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waladnya itu, walad do, la-nya kenain dulu, baru do, langsung ke do. Jangan walad do, itu udah masuk do, nyebut lamnya itu. Jadi ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Yang pertama huruf qaf. Nah, kafirun itu bukan qa, tapi ka, udah pasti. Jangan qaf, jangan. Tapi kafirun ya. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد terakhirnya di akhir ayatnya itu qalqalah kubro. Jadi memantul bacanya. Bude. Jangan bud gitu dong. Bukan. Wala antum abiduna ma a'bud. Taruhin de. Kenapa begitu? Karena hukum qalqalah. ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم Wala, la-nya itu 4 harokat. Sama dengan la a'budu, sama dengan wala antum juga. Wala ana abidum ma abadtum. ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Ada enggak orang yang baca wal yadin? Pernah dengar? Ada. Itu benar apa kagak itu ya? Kagak. Betul. Nah, jadi ini surah Al-Kafirun ini surah yang sering dibaca sama kita kalau misalnya kita mau sholatnya agak cepat. Ya. Iya kan? Udah familiar ibarat kata. Jadi bacanya jangan terburu-buru juga. Di mana saatnya kita panjangin? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya-nya. Ada apanya tuh? Atasnya tandanya. Berarti hukumnya apa itu? Mad jaiz munfasil. 4 harokat. Tandanya alisnya enggak terlalu tebal dia. Ya. Kalau mad wajib itu 6 harokat
bacanya 6 harokat itu tandanya alisnya itu lebih tebal. Tandainnya kayak gitu. Dah kita, apa tuh? Ya, betul. Ini malam Jumat Premier. Ya, kita baca bareng. Ya, kita baca bareng. Nanti diperhatikan barisnya. Diperhatikan barisnya biar nanti tahu, oh iya ini yang dipanjangin. Oh iya ini yang harus dikol-kolahin. Baca di akhirnya kayak gitu. Kita baca bareng aja. Kita baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم. Dah, walaupun sedikit tapi mudah-mudahan keingetan daripada nanti kebanyakan kelamaan apaan itu ya. Jadi gitu. Yang intinya kalau kita baca Fatihah kita perhatikan itu tasydid-tasydidnya yang ada. Ada 14 tasydid. Udah pernah banget itu saya inget-ingetin. Khususnya bagi diri saya. Kalau misalnya ada yang kelupaan, ada yang ngingetin, alhamdulillah saya gitu. Saya mah kalau diingetin, alhamdulillah saya diingetin. Bukannya mentang-mentang, enggak. Terus kita baca surah Al-Kafirun. Itu yang diperhatikan panjang pendeknya juga. Ya, jangan terlalu terburu-buru. Kalau misalnya baca, biar apa? Biar tertil. Nanti kalau misalnya kita dalam sholat, kita bacanya terlalu buru-buru banget. Sholat kita jadi apaan sholat kita nanti? Diterimanya kayak gimana? Nggak diterima, dia udah ngelaksanain. Tapi kan istilahnya yang menerima atau tidak menerima sholat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara saya serak banget. Ini ada tambahan nanti dari guru kita Ustadz Abdurrahim, Ustadz Cilok. Nggak boleh gitu, Kiai. Harus ngasih sama kita. Kan balighu anni walau ayah. Alif lam mim doang kan juga namanya udah nyampe ya. Ayo coba. Masa kalah sama Komeng? Kata Komeng alif lam mim shadaqallahul azim. Loh, Meng dikit amat. Lah kan balighu anni walau ayah. Oh iya benar juga. Katanya gitu. Ustaz Suki aja kalah. Deh, itu aja dari saya. Ada guru kita nyampein ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi diri kita dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita. Dari saya mohon maaf, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Ustadz Abdurrahim dipersilakan. Sekalian doa. Doa sekalian aja nanti sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sayyidina
وعلى محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang saya hormati guru kita Pak Ustadz Haji Asep Azhari serta para asatidz yang lain, terkhusus Sahibul Bait Bapak Asep Sobari, Sobadri, dan juga seluruhnya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur hanyalah milik Allah yang Maha Ghafur. Salawat iring salam sejahtera semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu nikmat kalau ngaji baca tulis Quran. Makanya saya juga punya majelis yang namanya MT Ngopi, yang bapak-bapak mungkin pada kenal semua, yang mayoritas no Mas Ono pernah ikut no, ya mantan preman semuanya di daerah Kalibaru. Alhamdulillah ikut ngaji. Yang perlu ingin saya garis bawahi, terkadang lidah kita sama lidah orang itu berbeda-beda. Contoh, kita nggak usah protes kalau ada orang Jawa baca Alhamdulillahirabbil alamin. Emang udah begitu logatnya, udah biarin aja. Karena saya ngajarin orang Jawa, itu namanya PRT Warsito di daerah perumahan Gria Toa. Itu udah saya bilang alamin, tetap ngalamin, alamin, ngalamin, tetap ngalamin aja. Nggak bisa dirubah tuh lidah. Jadi emang udah lidah orang tersebut berbeda-beda. Contoh lagi, kalau di daerah Mesir, kemudian di daerah Arab Saudi, kalau kita membaca qaf tersebut, kita selalu membacanya dengan kalimat adalah qaf, qa. Tapi dia kalau beliau itu enggak gha dibacanya. Jadi kalau dia baca innallaha ala kulli syai'in qadir, enggak usah diprotes. Emang kenapa? Emang dia qafnya dia adalah berbunyi gha. Habib Abu Bakar As-Saqaf, tulisannya As-Saqaf, kita ngebacanya As-Segaf. Emang logatnya dia adalah gha, bukan qa. Jadi nggak usah diprotes lagi yang kayak gitu, Mak. Yang penting kita sekarang modalnya itu belajar aja dah. Perkara benar atau tidak itu urusan Allah. Yang penting ada keniatan kita untuk belajar. Itu yang susah. Ada orang kagak bisa tapi kagak mau belajar, ini yang bahaya. Tapi kita berusaha untuk supaya lebih bisa. Walaupun lidah kita ini udah beda, kaku bahasanya. Ya. Jadi terus tingkatkan belajar kita untuk selalu ngaji. Ya, biarin dari mulai Iqra, dari mulai juz amma, yang penting terus ngaji. Kenapa? Karena dalam setiap kullu harfin, setiap huruf tersebut asyrun, dinilai Allah asyru ajlihi. Dinilai sama Allah adalah 10 kebaikan pahalanya. Satu huruf dinilai 10 sama Allah. Ya, itu intermezzo aja. Saya ceramahnya bukan yang itu, tapi intinya beda lagi nih ceramah saya, beda, itu malah lagi intermezzo aja bahasa ginian. Di bulan Muharram ini yang paling harus kita beresin adalah bagaimana kita tersebut bisa membereskan hati kita dan jiwa kita. Karena tahun baru Muharram tersebut tidak kelewatan. Nah, saatnya di bulan Muharram ini banyakin nilai hati kita itu kudu banyak diberesin. Salah satunya apa? Ini yang sifat yang gak pernah hilang di dalam diri kita itu apa? Bohong. Bohong sama diri kita sendiri, bohong sama istri, bohong sama anak, bohong sama keluarga. Ini yang susah dihilangin nih. Apalagi diri kita, kalau diri kita yang bohong sama Allah itu bagaimana? Ya Allah, ntar malam mau tahajud, bangun jam 2 mendusin, kagak jadi, tidur lagi. Berarti kan bohong sama Allah. Lah iya, bohong itu sama Allah, tapi Allah mah kagak nuntut yang kayak gitu. Tapi yang penting niatnya aja dinilai pahala sama Allah. Niatnya doang dinilai pahala sama Allah. Itu bedanya Allah. Tuh bohong diri kita sama Allah tuh. Yang kedua, kalau orang udah seringan bohong, pasti akan terus menimbulkan kebohongan-kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lama. Jangan kata kita ada ustadz aja sering banget bohongnya. Kiai udah nyampe mana? Wah udah nyampe jalan dikit lagi nyampe. Padahal malah lagi ngopi di rumah lagi jonjon. Kan beleger itu. Iya, padahal lagi ngopi di rumah lagi jonjon.
Lu nyampe mana? Lagi ngopi saya, OTW, Toto lagi ngopi. Iya. Ini mah pengalaman saya. Gimana ke caranya? Begitu. Iya. Kenapa? Karena kata Allah, innama yaftariyal kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah faulaika humul kadzibun. Orang yang selalu berbohong akan menimbulkan kebohongan-kebohongan yang baru untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang lama. Dan orang yang kayak gitu la yu'minuna bi ayatillah dicatat sama Allah sebagai orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Ustaz Somad nyampe. Biar dia beliau doa ntar. Ya. Tetapi ingat, ada 3 bohong yang masih diperbolehkan. Ini tiga perkara bohong yang masih diperbolehkan. Yang pertama adalah ketika bohong dalam dunia perperangan atau orang yang sedang bahaya dalam kondisi jiwanya. Ya. Bohong dalam dunia perperangan ini diperbolehkan. Kenapa? Karena mengatur strategi. Tapi kalau bohong yang sekarang dunia perperangan kan udah nggak ada. Nah, bohong untuk melindungi jiwa seseorang dari segala sesuatu ini masih diperbolehkan. Contoh, ada maling mau digebugin, ada orang mau dibacok, berlindung nih di rumah kita, atau berlindung kita tahu dia arah jalannya kemana. Kebanding dia tersebut habis dibacok sama orang, dibunuh sama orang, mendingan kita bohong. Kalau orang tersebut nanya sama kita, itu nggak jadi masalah karena ngelindungin jiwa seseorang. Ya. Ya walaupun maling, tapi malingnya kalau sembunyi di rumah kita kita gebuk dulu. Iya, tangkap, jangan didiamin baik. Maling sembunyi di rumah kita. Iya. Tangkap aja, itu kayak gitu ya. Jadi bahasanya melindungi jiwa seseorang itu diperbolehkan. Ada orang ngamuk-ngamuk nih pengen bunuh orang. Nah itu boleh kita melindunginya. Berbohong. Ya, itu yang pertama. Yang kedua saya persingkat aja. Yaitu bohong kepada orang yang sedang bertikai. Umpama si Udin lagi berantem sama si Asep nih. Nih udah kagak akur-akurnya nih dia. Ya. Kita sebagai pihak menengah, kita boleh tuh berbohong. Kita ngomong sama Udin, Din, lu makan ditanyain be sama Asep. Asep kangen banget sama lu. Padahal mah gak pernah ngomong nih dia. Iya, dia meminta maaf dah atas semua kesalahan. Ya, jadi kalau andai kata dia salah, maafin ya. Ini dia kemarin ngomong sama gue begitu curhatnya. Padahal enggak nih dia nih, enggak ngomong apa-apa. Nah kita juga ngomong lagi ke si Asep. Sep, si Udin maafin apa Sep? Lu kagak tega banget gue ngeliatnya dia kemarin merandung baik romannya, mikirin salah banget sama lu romannya. Dia curhat kemarin sama gue begitu. Padahal dia enggak ngomong apa-apa nih. Orang yang kayak gini dalam kebohongan yang kita sampaikan tersebut agar dia bisa islah, bisa bersatu lagi, enggak berselisih, ini diperbolehkan. Kan kalau kita makan resepnya jadi orang ketiga, ngompor-ngomporin. Lah emang begitu lagunya dia mak. Lah kemarin lu makan diomongin, padahal kagak diomongin. Gue mau tahu lagunya dia, pokoknya lu tenang aja. Ini namanya kompor begitu. Iya. Ya, ya, kalau kita kan resepnya begitu, ngelihat orang berantem kita seneng, ngelihat orang pada bertikai kita girang. Sifat kita begitu mayoritas. Nah, ini bohong yang terakhir yang diperbolehkan adalah bohong dalam membina rumah tangga. Maksudnya bagaimana? Begini maksudnya, contoh, ya bini kita hidungnya kagak ada, umpama pesek lah gitulah ya, mancung ke dalam. Boleh tuh kita bohong memuji dia. Neng, kamu cakep banget mah, Masya Allah luar biasa. Susah ngedapetinnya, padahal mah gampang banget ya umpamanya. Kita kudu betapa dulu ngedapetin kamu mah, Masya Allah. Kemarin banyak banget yang pada naksir sama kamu. Padahal mah kagak ada, itu bohong kayak gitu, nggak ngapa-ngapa. Namanya muji laki ataupun muji bini. Ya nggak ngapa-ngapa. Emang kenapa? Biar nyenengin hati seseorang. Menyenengin bini, nyenengin suami, enggak ngapa-ngapa. Biar kata suaminya modelnya kayak apa juga, pokoknya apa puja-puja aja. Tapi kalau saya dipuji sama bini saya marah. Fitnah itu saya bilang. Abang cakep banget, ada putih, segala macam fitnah, lu fitnah gua itu namanya. Kalau saya begitu ngomongnya. Nah, iya bohong boro-boro itu namanya, fitnah itu namanya. Ya, jujur itu, kebangetan mau jujur jadinya, ya. Jadi intinya 3 kebohongan ini
boleh diperbolehkan. Dan yang paling utama, ayo coba kita benahin hati kita supaya kita nggak berani berbohong lagi sama Allah. Berbohong sama diri kita sendiri. Jangan. Coba kita berhenti kita berbohong sama diri kita sendiri, berhenti kita berbohong sama Allah. Kalau kita memang niat pengen sholat, ayo sholat. Kalau kita memang niat pengen puasa, ayo puasa. Kalau niat kita emang pengen dekat sama Allah dengan zikir dan lain sebagainya, ayo jalanin. Jangan hanya sekedar niat yang dimantepin, tapi nggak ada pekerjaannya. Ini yang bahaya. Jadi, ayo coba. Kedua juga jangan bohong sama diri kita. Jadi kita udah bohong sama Allah. Nah, sekarang bohong sama diri kita bagaimana? Artinya begini, kalau emang badan kita nggak sanggup, nggak kuat, kondisi nggak fit dan lain sebagainya, jangan suka memaksakan diri. Kenapa? Karena itu bisa mengakibatkan badan kita tersebut akan hancur. Maka manusia itu kan pasti ada sifat sakitnya. Nggak ada yang kagak punya sifat sakit, kecuali kalau masih bisa ditahan. Nggak jadi masalah. Kalau nggak udah bisa ditahan, jangan mementingkan orang lain, tapi kita nggak bisa mentingin diri kita sendiri dulu. Minimal rawat diri kita, jangan bohongin diri kita. Ya, jangan bohongin diri kita. Bohongin diri kita itu bahaya. Ya, kenapa? Karena kita nggak bisa berbuat banyak untuk orang lain, sementara kita sendiri dalam kondisi sakit. Kalau kita pengen berbuat banyak buat orang lain, maka sehatkan dulu badan kita. Artinya, jangan pernah kita bohongin badan kita. Kita pasti Pak yang namanya usia, kena hujan, kena batuk, pilek itu hal yang wajar. Jangan berasa, wah kamu mau kuat segala macam, jangan. Itu namanya ngebohongin diri. Namanya nggak ngerasa tua baik romannya. Ya, kalau kita udah tubuh tua mah beda sama tubuh anak muda. Udah jangan ontongan pada begadang baik begitu ya. Udah saatnya Mak rawat diri kita, jangan bohongin diri kita. Itu saja, mudah-mudahan menjadi nilai manfaat buat kita semuanya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru kita Bapak Abdul Rahim yang telah menyampaikan tausiahnya kepada kita. Semoga kita dapat mengamalkannya. Apa yang diberikan kepada kita semoga bermanfaat semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Untuk selanjutnya yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Abdul Somad. Kami persilakan, sallu ala Muhammad. Syukur ya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sudah begitu banyak mutiara-mutiara disampaikan oleh beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil ibrahnya dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin niyah wa likulliyatin salihah wa hadratin nabi al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يفي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم أغنى بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم والفوز بالجنة اللهم ربنا لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا أديته ولا عيبا إلا سترته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوالي الدنيا والآخرة يا ولق الرضا ولنا فيها صلاحا إلا قضيتها يا رحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين وخصوصا لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وخصوصا المرحوم keluarga صاحب البيت وخصوصا المرحوم في keluarga كان في هذا المجلس كلهم اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان
ولا تجعل قبورهم حفرة حفرة النيران اللهم زر الرحمة والمغفرة والنعمة والشفاء والدرجة لجميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ارفع لهم الدرجات وضاعف لهم الحسن وكفر السيئات وادخلهم الجنة مع الآباء والأولياء والشهداء والأمهات يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل الخير من أهل البركة من أهل الصدق من أهل العلم وأهل القرآن ولا تجعلنا وإياهم من الشر والضير إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفر يا رب العالمين وصلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di malam ini usailah sudah kita belajar pembacaan Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kita dapat mengamalkan dan menjalankannya. Mari kita tutup majlis, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.